بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم سامعین کرام، آج میں جس ٹاپک پر آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے کہ ہر اہم کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ہر قابل ذکر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا ان اسلامی شعائر میں سے ہے جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ یعنی مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر اہم کام، ہر قابل ذکر کام کو بسم اللہ سے شروع کرتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ اہم کام جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ ناقص اور ادھورا ہے۔ یہ ہے حدیث شریف۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم کسی کام کو شروع کرو، کسی اہم اور قابل ذکر کام کو شروع کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ سے شروع کرو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کام میں تمہیں کامیابی ملے گی، تمہارا کام پورا ہوگا، اس کام سے تم نفع اٹھاؤ گے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر قابل ذکر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ سے کام شروع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے، گھر سے نکلتے وقت بھی، سواری پر سوار ہوتے وقت بھی، سواری سے اترتے وقت بھی، بلکہ چلتے ہوئے سواری کو ٹھوکر لگ جائے یا خود اپنے آپ کو ٹھوکر لگ جائے تب بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی پڑھنا چاہیے، مسجد سے نکلتے وقت بھی، بلکہ بیت الخلا ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے ذرا پہلے پڑھنا چاہیے اور وہاں سے نکلنے کے فوراً بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اور بھی دعائیں ہیں، ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے اور ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد جو دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پانی پیتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، جوتے پہنتے وقت، کوئی کتاب پڑھتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، اپنے روزگار کا کام شروع کرنے سے پہلے، کسی سے کوئی نیا معاملہ کرنے سے پہلے۔ اسی طرح خواتین، عورتیں جب کھانا پکانا شروع کریں تو اس وقت بسم اللہ پڑھیں۔ کھانے میں کوئی چیز ڈالیں تو بسم اللہ پڑھ کر ڈالیں، کھانا چننے کے لیے نکالیں تو بسم اللہ پڑھ کر نکالیں، کھانا جب کھلانے کے لیے نکال رہی ہیں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھیں۔ کوئی کپڑا سینا یا بننا شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں۔ بچے کو کپڑے پہنائیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہنائیں اور اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا سکھائیں۔ غرض اس طرح اپنے روزانہ کے کاموں کو بسم اللہ سے شروع کرنا اپنے معمولات میں شامل کر لیا جائے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں محنت اور دشواری کچھ نہیں، اور ذرا دھیان دینے سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، برابر ہمیشہ نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ بلکہ اس عمل کی برکت سے یہ سارے کام جو بظاہر ظاہری طور پر دنیاوی کام نظر آتے ہیں، لگتے ہیں کہ یہ دنیاوی کام ہیں، بذات خود عبادت بن جاتے ہیں۔ بسم اللہ سے شروع کریں گے تو بہت سے ایسے کام ہیں جو لگتے ہیں کہ وہ دنیاوی کام ہیں، لیکن بسم اللہ سے شروع کریں گے، اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو ان کو کرنے سے عبادت کا ثواب ملے گا، یعنی گویا کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ مومن بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کر کے گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کام کی تکمیل ممکن نہیں،
مومن جب بسم اللہ سے کام شروع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے اس بات کو مان رہا ہے کہ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ کی مدد نہیں ہوگی، کسی بھی کام کو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس اعتراف کے نتیجے میں اس کے دنیا کے سارے کام بھی دین کا ایک حصہ اور عبادت بن جاتے ہیں، اور وہ اپنے کام میں کامیابی حاصل کرتا ہے، دنیا میں بھی سکون کی زندگی حاصل کرتا ہے، اور مرنے کے بعد تو بہت بڑی کامیابی ہے ہی۔ اب یہاں پہ ایک سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا کہ کیا ہم چوری کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں؟ مطلب خود کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح سوال کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ سوال کرنا ہی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چوری کرنا ہی نہیں ہے۔ اسلام مذہب تو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ شروع سے آخر تک کی تعلیم دیتا ہے، اور پوری زندگی بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ چوری کریں گے تو چوری کرنے سے تو خود آپ گنہگار ہوں گے، گناہ کے نتیجے میں آپ تباہی کے راستے پر چلے جائیں گے۔ اسی طرح جو بھی غلط کام ہیں ان سے تو بچنا ہے، تو جب وہ کام کرنا ہی نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھنے کا سوال ہی نہیں۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ غلط کام کرنا نہیں ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے، روزی روزگار والے کام کرنا ہے، دنیاوی جو ضروریات کے کام ہیں وہ کام کرنے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے کے راستے میں جو کام آتے ہیں وہ کام کرنے ہیں، وغیرہ وغیرہ، عبادت کے راستے میں جو کام ہیں وہ کام کرنے ہیں۔ اور جو بھی کام کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں، پھر دیکھیے کامیابی کس طرح قریب آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔